نشر ہوتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں تذکرہ کیا تھا، کنسسٹنسی یا مستقل مزاجی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ پلیز میری مدد کیجئے۔ ہمارے ایکسپرٹ اور مہمان جناب ڈاکٹر فضل، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ان کو پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے جو لوگ ڈاکٹر فضل کے بارے میں نہیں جانتے ان کو میں مختصراً بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جان میکسویل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور پریزیڈنٹ ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی ہیں۔ تو آئیے ہم مدعو کرتے ہیں ڈاکٹر فضل محمود کو اپنی نشست میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے حال احوال ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میمونہ، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کا ہفتے کا آغاز کس طرح ہوا؟ ہفتے کا آغاز معمول کے مطابق وہی پیر کی صبح کی جو خاص چیزیں ہوتی ہیں، چند میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے بعد ہماری بیٹھک لگتی ہے، پھر اس کے بعد دوستوں سے کچھ گفتگو، پھر شام میں چونکہ میں ٹوسٹ ماسٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے ہر منڈے کو، تو یہ وہی جو روٹینز ہیں۔ یہ کہ موسم کچھ چونکہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا دن بڑی جلدی ڈل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب ہماری پوزیشنز تھوڑی سی انٹرچینج ہو گئی ہیں، تو میرے خیال میں ایک منٹ جی ٹھیک ہے جی، اب آپ کو میں صحیح جگہ جی تو جیسا کہ میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا رہی تھی کہ ہم نے پچھلی نشست میں پروگرام کے ایک تعارف کروایا کہ کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس پروگرام کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم مستقل مزاجی کے موضوع پر آگے بڑھیں تو کیا خیال ہے کہ آپ سے کچھ جنرل کوسچنز جو ہمارے دیکھنے والوں نے بھیجے ہیں ان کو ایڈریس کر لیا جائے؟ جی پہلے چلیں ان سے بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم موضوع کی طرف بھی آ جائیں گے۔ چلیں بسم اللہ۔ جی تو پروفیسر عرفان صاحب جو کہ گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، ان کا سوال ہے کہ امارت کیا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں امارت کی کیا تعریف ہو سکتی ہے، کون کون سے ایریاز اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور انسان کے پاس کیا چیزیں ہوں تو وہ امیر کہلا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بڑا خوبصورت سوال ہے اور عرفان بھائی بڑے اچھے ایک اسکالر بھی ہیں، تو مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا۔ دیکھیں ریچنس کا مطلب ہے سکھ۔ اب سکھ صرف دولت یا امارت کو جس طرح ہم جوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ سکھ تو ہر طرح سے ہونا چاہیے، نہ صرف معاشی طور پہ ہی نہیں ہو، معاشرتی طور پہ بھی ہو، ذہنی طور پہ بھی ہو اور روحانی طور پر بھی ہو، تو یہ سارے مل کر سکھ بنتے ہیں نا۔ آپ کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے اور آپ کے پاس ذہنی سکھ نہیں ہے تو وہ کس کام کا ہے؟ اگر آپ کے پاس دنیا کی تمام تر دولت ہے اور آپ کی صحت یعنی آپ کی جسمانی سکھ نہیں ہے تو بھی وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن سکھ ایک پیکج ہے، ایک رچنس ایک پیکج ہے، ٹھیک ہے۔ اب امیر ہونے سے مراد یہ کہ اگر اب امارت کی ڈیفینیشن کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ امیر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی ہر شے آپ کے پاس ہو، بلکہ یہ کہیے کہ امارت اور سکھ اسے کہتے ہیں جس میں آپ کے پاس آپ کی ضرورت اور آپ کی جو خواہش ہے اس سے زیادہ ہو، اسے سکھ کہہ سکتے ہیں آپ۔ کیونکہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ کوئی سیلنگ تو ہے ہی نہیں دولت کی، امارت کی یا سکھ کی۔ تو سکھ جو ہے روحانی بھی ہونا چاہیے، جسمانی بھی، معاشی بھی، معاشرتی بھی۔ اور آپ جب صبح اٹھیں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ آج ایک نیا دن آپ کو نصیب ہوا، اور جب رات میں لیٹنے کے لیے آپ بستر پہ جائیں تو آپ آرام سے سکھ کی سانس لیں کہ آج زندگی کا ایک اچھا دن گزرا جس میں آپ کسی کے کام آئے، آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی، اور الحمدللہ آپ کے تینوں وقت کی خوراک آپ کو میسر تھی، آپ کے سر پر چھت میسر ہے، آپ کے گرد آپ کے چاہنے والے یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے خیر خواہ موجود ہیں۔ یہ سارا سکھ ہے زندگی کا۔
तो हमारी मुराद उस सुख से है। बहरहाल उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जरूर होता है मैमुना, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि दौलत का भी। क्योंकि दौलत एक अजीब अजीब सी भूल भुलैया वाली चीज है कि देखें, जब इंसान के पास यानी पैसा होता है तो जो रिश्तेदार नहीं भी होते हैं वो सब रिश्ता जोड़ने लगते हैं। सही, और जब सही, आपके सही। पास पैसा ना हो तो जो हकीकी रिश्तेदार हैं वो भी रिश्ते तोड़ने लगते हैं। ठीक। तो उसकी इसलिए अहमियत है, मगर ये नहीं है कि हमारी मुराद सिर्फ और सिर्फ दौलत से थी। हर किस्म का सुख अगर आपको मैसर है तो आप दुनिया के खुश नसीब और सुखी इंसान हैं। सही, सही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि फारूक शाहिद साहब ने लाहौर से किया है। वो पूछना चाह रहे हैं कि दौलत पसंदी का एहसास किस तरह से पैदा किया जाए। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो दौलत पसंदी कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं है फारूक भाई, लेकिन उसका कोई मकसद होना चाहिए ना, पर्पस है तो फिर वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर बिना पर्पस के आप सिर्फ दौलत पसंदी पे लग जाएंगे तो फिर आप हो सकता है कि मनफी रास्तों पे भी चल निकलें, क्योंकि सिर्फ आप दौलत आपको अट्रैक्ट कर रही है, ना कि आपके पास कोई पर्पस है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर एक पर्पस तलाश कीजिए कि दौलत क्यों चाहिए आप, मतलब आपका मकसद क्या है, क्यों दौलत आखिर क्यों, और आप ही के पास क्यों फिर। तो एक तो आपकी वाय बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए दौलत के लिए, नंबर एक। और दौलत को मतलब आप पसंद ना करें, दौलत को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करें जिंदगी को बेहतर बनाने का। ठीक है, दौलत कोई खुद बजाते खुद कुछ नहीं करती। आप देखिए, दौलत से मुराद अगर आपके नोट ही हैं तो फिर वो बैंक का मैनेजर तो $1 मिलियन उसके वॉल्ट में पड़े होते हैं, और वो बेचारा शाम में बीवी से लड़ रहा होता है कि आज चिकन नहीं खिला सकता। तो अब ये उस दौलत का क्या फायदा है जिसके सिर्फ आप चौकीदारी कर रहे हो, आप उस पर आपका हक कोई ना हो। तो आप ये देखिए कि और फिर रिस्क हलाल भी हो साथ साथ, ताकि आपको सुकून मिले, ज़हनी सुकून भी मिले। ठीक है ना। तो ये सब चीजें, तो दौलत पसंदी कैसे पैदा की जाए, आप एक अच्छा पर्पस ढूंढ लीजिए, एक अपना अच्छा मजबूत वाई ढूंढ लीजिए। दूसरा, आप इस हमेशा पॉजिटिव सोचें कि अगर मेरे पास कुछ है तो ये मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे गिर्द जो दुनिया में और लोग बस रहे हैं, चाहे वो मेरे अजीज हों, रिश्तेदार हों, बहन भाई हों, बच्चे हों, माँ बाप हों, या मेरे अहले मोहल्ला हों, या मेरे अहले वतन हों, उन सब का है इसमें हिस्सा। तो जब आप ये सोच कर करेंगे, इज्तमाई सोच रखेंगे, तो खुदा आपको वैसे ही नवाजता चला जाएगा, क्योंकि आप उसके एजेंट बन जाएंगे इस दुनिया में, और वो आपके थ्रू ही इस दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपको आपकी जरूरत से कई गुना ज्यादा फराहम करता चला जाएगा। सही, ठीक है। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बताइए कि मुस्तकिल मिजाजी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और ये एक कैफियत का नाम है जिसको के अपनाया जा सकता है। असल में इस किताब के जिसका आप हवाला दे रही हैं, थिंक एंड ग्रो रिच में, तो ये चैप्टर नंबर 9 है। इसका असल उन्वान है परसिस्टेंस, यानी इस्तकामत, जिसे आप मुस्तकिल मिजाजी भी कह सकते हैं। तो इस्तकामत वैसे तो दुनिया की हर कामयाबी में उसका अमल दखल होता है, और ख़ास तौर पे जब आप किसी का ख्वाहिश को सरमाए में बदलने की जब कोशिश करते हैं, तो ये उसके लिए एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती है इस्तकामत का होना। ठीक है, इस्तकामत की बुनियाद क्या होती है? वो क़ुव्वत इरादी होती है, विल पावर होती है आपकी, जो आपको मजबूत रखती है, डटा रखती है, खड़ा रखती है आप जहाँ पर हैं उस पर। तो विल पावर जब आपकी ख्वाहिश के साथ अटैच हो जाती है, नथी हो जाती है, तो फिर वो खुद ब खुद आपको मजबूत क़ुव्वत इरादी जो है आपको इस्तकामत और मुस्तकिल मिजाजी की तरफ ले जाती है। अब हमारे यहाँ होता है कि इस्तकामत को या मुस्तकिल मिजाजी को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान की किसी भी अच्छे काम को करने के लिए और बड़े काम को करने के लिए, कि लोग वही जीतते हैं जो मुस्तकिल मिजाज या इस्तकामत पसंद होते हैं, यानी वो लगे रहते हैं, डटे रहते हैं। देखें ना, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो तो छोड़ के भाग जाते हैं,
پہلی ہی رکاوٹ جیسی زندگی میں کسی راہ میں آتی ہے تو وہ گھبراتے ہیں اور چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. لیکن جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں، اٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، پھر وہی اینٹریو کارنیگی بنتے ہیں، پھر وہی محمد علی جناح بنتے ہیں، پھر وہی گاندھی بھی بنتے ہیں، اور پھر وہی جو بھی آپ بڑا نام لے لیجئے دنیا کا، وہ سب بن جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ ان کی مستقل مزاجی اور استقامت ہی ہوتی ہے جو انہیں اس مقام تک لے جاتی ہے. تو اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ مستقل مزاجی اور استقامت کو بڑا مشکل مرحلہ، لیکن دیکھیں استقامت جو ہے وہ ایک بنیادی طور پہ لرنیبل اسکل ہے. یہ بھی آپ پیدا کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پیدائشی ملتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ لرنیبل ہے، آپ جب چاہیں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ مستقل مزاجی. ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی دقت پیش آئے شروع میں کیونکہ عادت نہیں ہوتی، اور عادت جب نہ ہو تو ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے. تو یہ ہے استقامت کی بنیادی، میں کہوں گا کہ اب اس کی بے شمار مثالیں اس نے نیپولین ہل نے اپنی کتاب میں دی ہیں، جس کی سب سے بڑی کہانی ہے مطلب بے شمار ہے. جیسے ہنری فورڈ کو اس نے بتایا، جس طرح اس نے جو وہ ایک V8 انجن کس طرح سے اپنی پرسسٹنس کی وجہ سے دنیا میں روشناس کرایا. پھر بہت سارے اور قصے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، اس کے بعد میں بہت سے ریفرنس دوں گا. تو مستقل مزاجی اور استقامت کو بہرحال بہت بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے آپ کی ترقی میں، اور آپ کے اوپر جو بھی جانا چاہ رہے ہیں جس مقام پہ، اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور جن میں لیک آف پرسسٹنٹ ہے وہ سب سے بڑی کاز ہوتی ہے آپ کی ناکامی. فیلئر کی سب سے بڑی کاز لیک آف پرسسٹنس ہوتی ہے، کیونکہ لوگ اکثر ہوتا کیا ہے کہ وہ صرف ہمت ہار دیتے ہیں، اور پتہ چلا کہ اگلے ہی قدم اگر 2 قدم اور چلے جاتے تو شاید وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے، لیکن وہ ہمت ہار دیتے ہیں. تو پرسسٹنس از دی کی ٹو سکسیس. چلیں اور کوئی سوال کرتے ہیں تو پھر آگے چلیں گے. صحیح صحیح صحیح. جو ایک تو آپ نے پرسسٹنس کا آپ نے بتایا کہ وہ کی ٹو سکسیس ہے. تو صفیہ جبین کراچی سے اور عبید زہیب احمد پوچھنا چاہتے ہیں کہ what is the key to consistency and how to become consistent؟ پھر وہی میں بات کو لاؤں گا. دیکھیں دنیا کے ساری مسائل کا ایک سب سے بڑا جو جواب، تو دیکھیں جو سوال آپ کے ذہن میں اس کا جواب بھی آپ ہی کے پاس ہے. اب آپ کنسسٹنسی یا پرسسٹنس کی جو بات کر رہے ہیں، آخر آپ کیوں، آپ کے پاس اپنا کیوں ہونا چاہیے، وائی. تو اگر آپ کے پاس ایک مضبوط کیوں یا مضبوط ریزن ہے، وائی ہے، تو وہ خود بخود آپ کو ول پاور دے گا. میں نے جیسے پہلے کہا تھا. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنا وائی تلاش کریں، اپنا پیشن تلاش کریں. کیوں کرنا چاہتے ہیں جو بھی کام؟ اگر اماراتی ہے تو دولت کیوں، آخر کیوں؟ اور جب دولت کی کیوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ ایزی ہو جائے گا آپ کی پرسسٹنس کو برقرار رکھنا، کیونکہ آپ کے پاس ایک ریزن ہوگا، آپ کے پاس ایک جلتی ہوئی خواہش ہوگی، جسے برننگ ڈیزائر کہتے ہیں. ذرا یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ واضح کرتا چلوں کہ خواہش صرف کافی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اس میں برننگ ڈیزائر بن جائے، وہ جنون بن جائے، تو پھر وہ کیوں ہوتا ہے. اس کی بنیاد پہ پرسسٹنس آپ میں ڈیولپ ہونے لگتی ہے، اور آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی پھر کوئی. تو آپ سب سے پہلے اپنا پیشن تلاش کیجئے، اپنی اسٹرانگ وائی کو دیکھیے، اور اس کے بعد اس کو اپنی برننگ ڈیزائر بنا لیجئے. یعنی جلتی ہوئی خواہش جسے کہتے ہیں نا، جنونی خواہش. ایک تو ہوتی ہے نا، ہم لوگ سب وشفل تھنکنگ کرتے ہیں، تو وشفل تھنکنگ کا کام نہیں ہے، وہ آپ میں کوئی کنسسٹنس یا پرسسٹنس نہیں لا سکتی. لیکن ڈیفینیٹلی if you have a burning desire, then you get persistent, you get consistent, and you will never ever ever give up on that. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو کنسسٹنسی ہے یا پرسسٹنس ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو there are some elements to it کہ آپ جو ہے وہ ایک ڈیفینٹ پلان بنا لیں، آپ ماسٹر مائنڈ ڈھونڈ لیں،
پھر آپ جو دوسرے فیکٹرز ہیں ان کو ساتھ میں ملا لیں. انٹویشن ہے, سب کانشیس ہے, تو اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں یہ پوری کتاب اسی موضوع پہ لکھی گئی ہے, اور وہ تمام جو فیکٹرز ابھی آپ نے بیان کی ہے یہ 13 ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہی انسان کو ترقی میں یا امارت کی طرف بڑھنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اب یہ اسی طرح ہے, دیکھیں دس از اے سائنس. دیکھیں فرگیٹ نیپولین ہل, تھوڑی دیر کے لیے نیپولین ہل کو ایک طرف ڈالتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں والیس ڈی واٹل کی طرف, جس کی ایک بڑی مارکت الآرا کتاب ہے سائنس آف گیٹنگ رچ. جی بالکل. اور اس میں وہ والیس ڈی واٹل کا جو پہلا جو سینٹنس ہے وہ بڑا خوبصورت, میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, کہ یور فرسٹ ڈیوٹی ٹو گاڈ, ٹو یور سیلف اینڈ ٹو دا ورلڈ is to make yourself as a great personality in every way as you possibly can. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ رچ ہونا, امارت کی طرف جانا یا امیر ہونا, یہ بالکل ایک سائنس ہے, ایک علم ہے, بالکل اسی طرح جیسے ارتھمیٹک ہے, الجبرا ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, جس میں کچھ کلیے ہوتے ہیں جن پر چل کر ہم, جیسے آپ اگر الجبرا میں کوئی سالو کر رہے ہوتے ہیں پرابلم کو, تو آپ کو فارمولے یاد کرنے پڑتے تھے, A+B+C+D وٹ ایور اٹ واز, یا جیسے کیمسٹری کے کلیے تھے یا فزکس کے کلیے ہوتے ہیں. تو ہر سبجیکٹ یا ہر قانون اس میں کچھ قوانین ہے نا, تو اس میں بھی گیٹنگ رچ از اے سائنس. You have to learn as a science, as a علم. اب اس میں کیا کیا عوامل چاہیے, جیسے آپ نے ابھی بات کی, بڑی خوبصورت بات کی, کہ بھی سب سے پہلے آپ کو برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آگے چلیں تو آپ کو دوسری چیزوں پہ آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ 13 نکات نیپولین ہل نے اس کتاب میں بیان کیے, اور اس میں جیسے اس کے بعد ہے کہ فیتھ ہونا چاہیے, سب سے پہلی بات ہے, آپ کو یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ چلیں تو آٹو سجیشن, ایک ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا ہے کہ جو خود بخود کام کرتا ہے, لیکن وہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں آٹو سجیشن کیا ہے, وہ ریپیٹیشن کے ذریعے جنم لیتا ہے, اور کبھی کبھی انسان کو سوچنا نہیں پڑتا چند کاموں کے لیے, وہ آٹومیٹک اس سے ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پروگرام ہو چکا ہوتا ہے اس کا ذہن. مثلا آپ صبح اٹھتی ہیں اور برش کرتی ہیں, اب آپ اس کو کوئی الارم پہ نہیں لگاتی کہ مجھے برش بھی کرنا ہے, یا پلانر پہ نہیں لکھتے ہم, کیونکہ وہ ایک ہماری عادت کا حصہ بن گیا ہے. تو آٹو سجیشن جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر آگے چلتے ہیں تو اسپیشلائز نالج, جیسے آپ نے کہا. اب مثلا میں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ امیر بننا چاہتی ہیں, تو میں سب سے پہلا میرا سوال یہ ہوگا کہ کس شعبے میں آپ امیر ہونا چاہتی ہیں نا, اور آپ کا بنیادی شعبہ کیا ہے. آپ نے کہا جی میں مارکیٹنگ کی ہوں, تو اب آپ کو مارکیٹنگ کے ذریعے ہی امیر ہونا ہوگا نا. اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہیں تو مارکیٹنگ میں یا آئی ٹی میں, اور آپ کہیں کہ جی میں جا کے میڈیکل میں امیر ہو جاؤں گی, ظاہر ہے آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے. تو آپ کو وہ اسپیشلائز نالج کو اپنی بڑھانا پڑے گا. پھر اس کے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک جو فیکلٹی ہمیں دی ہے, جس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے, جو مینٹل فیکلٹیز کی بات ہے, کہ جو ہمیں اللہ نے 6 فیکلٹیز دی ہیں. تو ان میں ایک سب سے بڑی اہم ترین فیکلٹی جس پر پوری کی دنیا نے ترقی آج تک کی ہے اور کرتی رہے گی, وہ ہے امیجنیشن, تخیل. آپ اپنے مستقبل کی تصویر خود دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور جس دن وہ آپ کو آ گیا تو پھر وہ خود بخود پرسسٹنٹ بنا دے گا نا آپ کو, کیونکہ آپ کی وائے ڈیولپ ہو جائے گی. تو وہ ہے. اس کے بعد اس سے آگے آپ چلیں تو آرگنائز پلاننگ ہے, جیسے آپ نے کہا, ظاہر ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک تھوڑی سی منصوبہ بندی کا عمل دخل تو ہوتا ہے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے, تو آپ سفر کیسے شروع کریں گے, آپ سمت کا تعین کیسے کریں گے کہ مشرق جانا ہے یا مغرب جانا ہے. تو یہاں تک تو آپ کو پلان کرنا پڑے گا کہ بھئی مجھے مشرق کی طرف سفر کرنا ہے یا مغرب کی طرف, اور کہاں تک جانا ہے. اس کے بعد پھر آگے چلیں گے, ہم اس پر بھی بڑی تفصیل سے بات کریں گے آگے آنے والے شوز میں. اور پھر سب سے بڑا ہے قوت فیصلہ. دیکھیں نا, فیصلہ کرنے کی قوت جن میں نہیں ہے, وہ پرسسٹنس کہاں سے لائیں گے, ان کے پاس تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے. تو فیصلے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو دی ہے, جیسا کہ
तमाम चीज़ों के नतीजे में। तो आप अपने डिसीजन पावर को मजबूत कीजिए, और डिसीजन करना एक बहुत बड़ा, यानी डिसीजन ना करना भी एक डिसीजन है, जहन में ये रखिए। तो जो लोग समझते हैं यार मैं फैसला नहीं करता हूँ, तो यही तो उनका फैसला है जिसने उन्हें नाकाम रखा हुआ है, कि वो फैसला ही नहीं करता। तो फैसला ना करना भी एक फैसला होता है। तो आप कोशिश कीजिए फैसला कीजिए, ना कि फैसला ना कीजिए, वो फैसला कीजिए, तो फिर आपको आगे की तरफ बढ़ने में आसानी होगी। फिर जाहिर है उसके साथ साथ आपने कहा कि मास्टरमाइंड का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मास्टरमाइंड एक बड़ी एक नया सा लफ्ज है बहुत से लोगों के लिए शायद, और ये 1936 में ज़बान ज़द-ए-आम हुआ जब नेपोलियन हिल ने इसका आइडिया दिया, लेकिन ये मास्टरमाइंड का सिलसिला तो सुकरात और बुकरात के दौर से चला आ रहा है। देखें ना, तो जैसे लोग हम ख्याल या ज़हीन अफराद आपस में बैठा करते थे, और फिर आज भी होता है, आप कहीं चले जाएं तो महफिलें जमती हैं लोगों की। अब कुछ अदबी महफिलें होती हैं, कुछ साइंसदान आपस में जमा होते हैं, कुछ डॉक्टर्स जब आपस में बैठे होते हैं, तो वो बड़ी काम की बातें कर रहे होते हैं ना, क्योंकि वो सब हम ख्याल लोग। अच्छा, फिर वो वहां पर इल्मी और अदबी और इस्लाही बातें हो रही होती हैं, वहाँ फजूलियात नहीं होती। तो मास्टर माइंड का तस्वुर उसने दिया था कि लाइक माइंडेड पीपुल आप अपने गिर्द जमा कीजिए, जो सब आप ही की तरह सोचते हो आगे जाने की, अमीर बनने की, सुखी होने की, जो भी उनकी अप्रोच है। तो फिर जब आप उन लोगों में बैठेंगे तो खुद ब खुद मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स आपके सामने आते चले जाएंगे कि किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकता है कि हम ज़हीन तो हैं, लेकिन हमारा जहन उस तरफ जा नहीं रहा। ठीक है, जैसे एक किताब हम पढ़ते हैं, मास्टरमाइंड का एक तस्वर ये भी है ना कि हम एक किताब ले लेते हैं और उसके बाद हम मिलकर उसी किताब पर सैर हासिल यानी गुफ्तगू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से उस किताब को समझने का मौका मिलता है हमें, क्योंकि मैं अपने परसेप्शन में देख रहा हूँ उस किताब को, आप अपने परसेप्शन में। और अब जब हम बात करते हैं उस किताब के किसी मौजू पे, तो हमें मुख्तलिफ परसेप्शन, तो फिर जब हम वो ख़त्म करते हैं गुफ्तगू, तो हमें अंदाज़ा होता है कि अब मैं 10 मुख्तलिफ अंदाज से इस किताब को समझ पाता हूँ। तो ये मास्टरमाइंड इस तरह से है। तो ये इसका बहुत बड़ा दखल होता है, बहुत ही बड़ा दखल होता है। फिर आप देखें कि इसमें एक बड़ा, जैसे कहते हैं कि मोतरज़ा चैप्टर कहा जाता है, जो कि मेरे नज़दीक गलत है, इंतहाई अहम चैप्टर है, वो है मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमिटेशन। अब उसे लोग जो है अक्सर और बेशतर जो हमारे सो कॉल्ड टीचर्स हैं इस किताब के, वो अवॉइड करते हैं पढ़ाना या इग्नोर करते हैं क्योंकि वो घबराते हैं। लेकिन हम इस पर बहुत तफसीली बात करेंगे, क्योंकि ये इंतहाई अहम ज़रूरत भी होती है इमारत की तरफ जाने के लिए या किसी भी काम को फाइनलाइज करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी ताकत है अल्लाह की दी हुई, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे। इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। फिर जैसे आपने सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड यानी शऊर और ताहत शऊर के बारे में बात की, उस पर फिर दिमाग जो एक ऑर्गन है जो हमारी खोपड़ी में रखा गया है उसके बारे में, और फिर सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने बताई है वो है आपकी सिक्स्थ सेंस या छठी हिस्स, जिसे आम जबान में कहते हैं, लेकिन मैं उसे इंट्यूशन भी कहता हूँ, और कुछ लोग गट फीलिंग कहते हैं, कुछ मुख्तलिफ नाम है। वो उसकी अपनी एक साइंस है छोटी सी, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आप इन तमाम 13 चीज़ों को पुट टुगेदर कर दें तो जाके किसी कामयाबी का मतलब बुनियाद होती है, और वो अमारत की बुनियाद बनती है। अब उसको मतलब मैंने कहा ना, एक साइंस की तरह अगर आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा आसान लगेगी। लेकिन आप एब्रप्टली आप कर रहे हैं और तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो इम्बैलेंस रहेगा चीज़ों में, और जिसकी वजह से अक्सर घबरा के फिर क्विट कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू हमारी कोशिश होगी, मेरी और आपकी, कि लोगों के सवालात भी हों और हम इन 13 स्टेप्स को उन्हें एक एक करके थोड़ा वाजे करते चले जाएं ताकि उनकी समझ में आ जाए ये बात। चलें फिर अगला सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, आपने इमेजिनेशन का जिक्र जब किया तो मुझे बचपन में वो जो हम शेख चिल्ली की स्टोरीज पढ़ा करते थे वो याद आ गई। और मेरा ख्याल है कि जब हम उन जो शेख चिल्ली जो है वो जाहिर है इमेजिनेशन का किंग था, तो उन कहानियों का जो हासिल होता था कि आप जो है वो ओवर इमेजिनेशन ना करें, लेकिन यहाँ पर इमेजिनेशन को एक बहुत स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। तो क्या कोई ओवर इमेजिनेशन जैसी चीज होती है,
اور جو شیخ چلی کی کہانیوں نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ جو اگر آپ اس طرح کا آپ کا تھنکنگ پیٹرن ہو جائے تو آپ کو نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے کہ آپ اتنا ہی آگے چلیں جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں دیکھیں، شیخ چلی کی جو ایک کہانی تھی نا، اس میں ایک سبق تھا اور وہ اسی لیے سنائی جاتی تھی کہ وہ ایک امیجینیشن کا تو وہ کنگ تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور بلکہ امیجینیشن ہونی بھی شیخ چلی کی طرح ہی چاہیے انسان کو، لیکن اس کے ساتھ حرکات وہ نہ ہو جو شیخ چلی کے کہ وہ سوتا ہی رہتا تھا، کام نہیں کرتا تھا. آپ امیجینیشن وہ والی لائیں، اس میں اپنا وائے تلاش کریں، اس میں اپنا کانشیس سب کانشیس مائنڈ آٹو سجیشن اور ماسٹر مائنڈ ڈیولپ کریں، تو وہ ہر وقت دیکھیں. پہلی بات ہے، آپ کے تخیل میں کوئی ایسی چیز ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ذرا غور سے سنیے، جو اللہ نہ چاہتا. اللہ کی مرضی کے بغیر آپ سوچ ہی نہیں سکتی. سوچ سکتی ہیں آپ؟ وہ تو خالق ہے. وہ تو وہ خیال جو آپ کے ذہن میں آیا ہے، چاہے شیخ چلی کی طرح آیا ہو یا آپ میمونہ کی طرح، وہ خیال مطلب اس کی اہمیت تو ہے اور وہ ایگزسٹ بھی ہو کرتا ہے کہیں نہ کہیں. اب یہ کہ آپ نے پرسو اسے کیا تو وہ مل جائے گا، شیخ چلی کی طرح سوتے رہے اور باتیں کرتے رہے تو وہ نہیں ملے گا. تو خیال تو موجود ہے، اس کے بڑے بڑے جو خواب تھے، وہ جو بھی وہ بتاتا تھا وہ they exist but he never pursued them. یہ مسئلہ ہے. تو یہ ہمیں اسی لیے سکھایا جاتا تھا کہ صرف خواب نہ دیکھو، اسے پرسو بھی کرو. یہ ہمارے لیے لیسن ہوتا تھا ایز اے بچہ، جب ہمیں سنائی جاتی تھی کہانیاں. ہم لوگوں نے اس کے جو ہے نا وہ جو سیکنڈ پارٹ کو اگنور کر دیا. ہم وہ لیے بیٹھے ہیں کہ بس وہ انڈے آئیں گے، مرغیاں ہوں گی، مرغیاں آئیں گی، پھر انڈے ہوں گے، وہ والی خواہ کی مذاق میں ہم نے اسے ایک یہ سمجھ لیں کہ ہیومرس چیز بنا کے ایز اے جوک لے لیا، لیکن ایکچولی دیٹ واز اے لیسن فار آل آف اس. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. تو یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کنسسٹنسی لوگ کب اچیو نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ فیئر آف فیلئر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو تنقید کا سامنا ہوتا ہے، جیسا کہ فاروق شاہ صاحب نے بھی مینشن کیا کہ تنقید کے خوف کو کس طرح سے ذہن سے نکالا جائے، یا پھر ہماری کوئی پلاننگ اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو ان سب چیزوں کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے کہ ہماری قوت ارادی اتنی مضبوط ہو کہ ہم استقامت کے راستے کے اوپر پورے طریقے سے چل سکیں. بہت خوبصورت سوال ہے فاروق صاحب کا بھی اور آپ کا بھی. دیکھیں بات یہ کہ میں نے کہا نا، استقامت کی بنیادی چیز تو میں نے جیسے پہلے ہی بتا دی، پہلے سوال کے جواب دی، کہ آپ کا پیشن، آپ کا وائے جو ہے، آپ کا کیوں جو ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. آخر آپ کیوں چاہتے ہیں جو بھی کام آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس میں اس کی وجہ کیا ہے، ریئل وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے. آپ کے پاس ایک ریزن نہیں ہوتا. اچھا، فیل کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ کیونکہ ہمارا معاشرتی جو اسٹرکچر ہے وہ بڑا عجیب ہے. 90% کیا بلکہ 95% لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ وہ پوری عمر جو جیتے ہیں یا پوری زندگی جو گزارتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہے ہوتے، بلکہ لوگ ان کی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. پیدا ہونے سے مرنے تک پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں یہ بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، ماں کہتی ہے نہیں جی انجینئر بنے گا، خالہ کہتی ہے نہیں جی یہ تو پائلٹ بنے گا، اور پھر ٹیچر کہتے ہیں یہ تو کوئی کچھ اور بنے گا. اس کے بعد بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، جس کا زیادہ اثر ہوتا ہے اس کے ذہن پہ، وہ کوشش کر کے بھاگ دوڑ کر کے کرتا ہے کہیں نہ کہیں اس فیلڈ میں پہنچ جائے. اب یہ اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بس وہ حالات نے اور لوگوں کی باتوں نے اس کے ذہن پہ اثر کیا ہوا ہوتا ہے، انہیں فالو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہی میرا کیوں ہے، یہی میرا پیشن ہے. اور پھر جب وہ پہنچتا ہے ایک مقام پہ، پھر اسے ڈگری مل جاتی ہے. اب وہ ڈگری ملتی ہے تو پھر وہاں ایک باس آ جاتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ جی بس تم یہ کرو، چھوڑو اس کو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ فالو کرو. پھر اس کے بعد وہ تھوڑے 4 پیسے کمانے لگتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں چلو اس کی شادی کر دو. تو پھر ایک بیگم آ جاتی ہے، وہ اس کو بتاتی ہے کیا کرو. وہ خود تو کچھ سوچ ہی نہیں رہا ہے نا اپنی زندگی کا. لوگ اس کے بارے میں زندگی کے فیصلے اسے سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور کروا رہے ہیں.
और फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बताने लगते हैं कि आपने क्या करना। तो नतीजतन क्या होता है कि वो पूरी जिंदगी अपना कोई मुकम्मल फैसला खुद नहीं करता। तो उसकी वजह यह है कि फिर वो कामयाबी पे अक्सर पहुंच नहीं पाते। अच्छा, जो चीज आपके दिल से और आपके जहन से ना पैदा हो, उसमें फिर परसिस्टेंस वाली जो बात आप कह रही हैं, कंसिस्टेंसी वाली बात जो कह रही हैं, वो आ भी नहीं सकती। तो नतीजा क्या होता है कि अक्सर और बेशतर लोग तजर्बात कर रहे होते हैं जिंदगी में। एक कारोबार किया, फिर नहीं चला तो छोड़ा, तो दूसरा कर दिया। अच्छा, कहीं भी उनमें कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो उनका अपना पैशन ही नहीं है उसमें। किसी और की कहीं भी मशवरा है, दिया हुआ मशवरा है, उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब लोगों की बातों पे आप अमल करेंगे तो नतीजा यही होगा कि आप छोड़ के भागते रहेंगे। आप वो कीजिए जो आपका दिल चाहता है, आप वो कीजिए जो आप जिसका तसव्वुर करते हैं, तखय्युल में जो आता है। और जब आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप कामयाब भी होंगे और आप परसिस्टेंट भी होंगे। आपका नाकाम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी मैम, आवाज आ रही है आपको? आप जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी। अच्छा, तो मुअज़्ज़म अली जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, अब वो ये पूछना चाहते हैं कि किसी भी मंसूबे की कामयाबी के लिए हिकमत अमली तैयार की जाती है, जिसके लिए प्लान ए, बी और सी जो है वो तैयार होते हैं। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि प्लान ए को कब तक मुस्तकिल मिजाजी के साथ लेकर चला जाए और कब दूसरी ऑप्शंस गौर तलब बन जाती हैं? खैर, ये बहुत अच्छा सवाल है मौजूम का, लेकिन थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे है क्योंकि हम उस चैप्टर तक अभी पहुंचे नहीं है ऑर्गेनाइज प्लानिंग के। तो हम तफसील से तो उसी में बात करेंगे, लेकिन मैं मुख्तसरन उनका जवाब दे देता हूं क्योंकि ये अभी थोड़ा सा परसिस्टेंस में के चैप्टर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज प्लानिंग में हाँ, अब ये होता है कि ये बहुत अच्छा सवाल है कि लोग जो है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये सारी जो कहानियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्लान कोई बड़ी चीज नहीं होती है। मैंने कहा ना, प्लान एक सिर्फ लाए अमल बनाया जाता है कि डायरेक्शन क्या लेनी है। प्लान चेंज होते रहते हैं और चेंज होते रहने चाहिए, ठीक है। आप जरूरी नहीं है, बल्कि ये मुमकिन भी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हो जिंदगी में या इमारत की किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हो तो आपका प्लान ए ही वर्क करेगा। कभी ऐसा हुआ नहीं। जिंदगी में कोई भी मुकम्मल प्लान आप कैसे तरतीब दे सकते हैं जहां आप पहले गए ही नहीं उसके मुताबिक। तो वहां पर भी यही होगा कि वो जो प्लान आपके जो प्लान ए समझ रहे हैं या आपका सबसे बड़ा प्लान आप कह रहे हैं, वो किसी और का बताया हुआ या किसी और का मशवरे पे होगा, आपका अपना तो नहीं होगा ना, क्योंकि आप तो कभी पहुंचे ही नहीं है वहां पहले। तो सबसे पहली बात ये कि आपको स्टार्ट करने से पहले ही इस चीज के लिए जहनी तौर पर भी तैयार रहना चाहिए कि जैसे ही कोई डिटोर आएगा या रास्ते में रुकावट आएगी या मरहला आएगा तो मैं गोल वहीं रखूंगा, प्लान को चेंज कर लूंगा, उसमें रद्दोबदल करता चला जाऊंगा। तो प्लान ए के बाद प्लान बी हो, प्लान सी हो और प्लान एफ हो, इट डजंट मीन एनीथिंग। ठीक है, आप हर मोड़ पर आप ये देखें कि अगर आपको हर्डल आ रहा है तो आप उसको चेंज करते चले जाएं उस रास्ते को। देखें, अगर आप एक सबमरीन को भी छोड़ते हैं ना पानी के अंदर और उसको फिट कंपास पे लगा देते हैं, जीपीएस पे, कि वो फला जाके टारगेट को हिट करे, तो वो सीधी तो नहीं जा रही होती, हालांकि उसके अंदर हमने टारगेट भी सेट किया है, लेकिन वो उस समंदर की तह में भी वो घूमती फिरती रॉक्स जो होते हैं अंदर उनसे बचती हुई निकलती है, लेकिन जाती कहाँ है? अपने टारगेट पे। तो आपको भी इन रॉक्स जिंदगी में जो ये छोटे छोटे टीले आएंगे, पहाड़ियां आएंगी, जो मुश्किलें आएंगी, जो रास्ते में रुकावटें आएंगी, उनसे बचना तो होगा, लेकिन जाना कहाँ है? जो आपने सोचा है, जो आपकी मंजिल है, जो आपका पैशन है, जो आपकी क्यों है, जो आपकी इमारत का दर्जा है, जो आप चाहते हैं आप हासिल करना, उसी तरफ जाएंगे। तो प्लान्स को जरूरत से ज्यादा हावी ना करें, लेकिन इस बात पर हम बहुत तफसीली बात करेंगे जब इस चैप्टर पे आएंगे, तो मैं उसको बाकायदा वाज़ेह करूंगा इंशाल्लाह। सही सही सही। तो डॉक्टर साहब, मुस्तकिल मिजाजी या फिर आम तौर पर, क्योंकि हम जो हमारे पूरा टॉपिक है वो तो जो है वो अमीर बनना या कामयाब होना है, तो उसके लिए जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट है
اور उसका सही होना क्यों जरूरी है? देखें, मुस्तकिल मिजाजी, मैंने कहा ना, ये एक जहनी कैफियत का नाम है, ये याद रखिए। मुस्तकिल मिजाजी एक कोई जहनी कैफियत होती है इंसान की। अच्छा, जब भी कोई जहनी कैफियत इंसान में अमल में आती है तो उसके लिए कुछ माहौल होता है, एनवायरनमेंट तो होना ज़रूरी है। मसलन आप अभी बहुत अच्छे मूड में आ जाते हैं, गाना गाना की लगते हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट होता है ना जो आपको उस पर मजबूर करता है कि आप गुनगुना दें, या कभी कभी रोने को दिल चाहता है किसी का, तो वो एनवायरनमेंट होता है ना जो आपको रुला देता है, ये खुद तो नहीं हो रहा होता। तो इसी तरह अमारत के लिए भी एक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, और वो एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इस्तकामत जाहिर है तभी आती है, एक तो ख्वाहिश आपकी जुनूनी होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये कि आपने यू शुड बी द विनर अपने तौर पे। देखें, इस्तकामत की इस बुनियादी इस तरह से मिसाल दे सकता हूं मैं कि आप कभी कोई खेल के मैदान में जब टीमें उतरती हैं तो वो अपनी जीत का फैसला कहाँ करती हैं? कहाँ करती हैं? वो अपने जो ड्रेसिंग रूम है उसमें करती हैं। जी हाँ, तो लॉकर रूम में आपको जीतना जरूरी है ना पहले, ज़हनी तौर पे। जी बिल्कुल। अगर आप जीत का एटीट्यूड लेके नहीं जा रहे मैदान में कि हम जीतेंगे, तो फिर जीतने के इम्कानात क्या रह जाएंगे आपके? कुछ भी नहीं। तो इसी तरह आप अमीर होना चाहते हैं, तो अमीर होने के लिए आपका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, वही इन्वायरमेंट को जनरेट करेगा, और फिर वही वेव्स और वही वाइब्स आपकी शख्सियत में आ जाएंगी जो आपको रोक देंगी। जब भी आप क्विट करना ये सोचेंगे भी तो वो आपको कहेंगी नो, जस्ट मूव ऑन, इट्स देयर, इट्स देयर, इट्स देयर। तो वो आपको लेके चलेगा। तो इसलिए इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इंटरनल दोनों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। और देखिए, हमेशा कभी कभी जो होती है ना वो जैसे आजकल हम लोग जा रहे हैं ये कोविड-19 की वजह से, अभी कितनी एडवर्सिटी है पूरी दुनिया में। आप यकीन करें कि मैं पिछले 16 दिन से तकरीबन 13 अच्छे जानने वालों को या दोस्तों की अमवात की खबर सुन रहा हूँ। आज सुबह में उठा तो मेरा एक क्लास फेलो जो कि खुद एक बड़े पैथोलॉजिस्ट थे कराची के, उन्होंने अपनी जान दे दी। तो मतलब है कि कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है। तो ये है तो बहुत बड़ी एडवर्सिटी है हमारी दुनिया में, लेकिन वहीं पर लोगों को, बहुत से लोगों को एडवांटेज भी मिली है इस दौर में। तो वो ये आपकी एनवायरनमेंट आपको मतलब जब आप क्रिएट करते हैं अपने गिर्द, वो आप कई बार आपके जो एडवर्सिटीज को एडवांटेज में बदल देती है, क्योंकि आपके पास परसिस्टेंस है और आप इस्तकामत के साथ खड़े रहते हैं और पॉजिटिव चीज़ें कर रहे होते हैं पॉजिटिव जहन के साथ, तो वो चीज़ों को खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जिस तरह आप चीज़ों को देखते हैं, अगर उसकी बजाय आप जिस तरह चीज़ों को देखना चाहते हैं उस तरह देखने लगें, तो चीज़ें खुद ब खुद आपको उस तरह की नज़र आने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस्तकामत आपको ये सिखाती है कि आप उसे पॉजिटिवली और परसिस्टेंटली उसी तरह देखें, ताकि वह आपके जो ख्वाहिशात हैं या आपके जो गोल्स हैं उनके मुताबिक ढलना शुरू हो जाए। तो ये होता है परसिस्टेंस का कमाल। सही सही सही। तो ये एक और भी सवाल है, क्योंकि हम इतनी क्लोजली नेटेड फैमिलीज में पाकिस्तान में अमूमन रहते हैं कि जब हमारी बचपन में तरबियत हो रही होती है तो बहुत सारी बिलीफ्स जो हैं वो हमारे दिमागों में डाले जाते हैं, और वो मेरा ख्याल है कि बच्चे तो आज़ाद ही पैदा होते हैं, बाद में हम उनकी सोच को गुलाम कर देते हैं, चाहे दूसरी तरह की गुलामी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये फिर हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये जो कि देख के चलना, नुकसान ना हो जाए, अपने आप को माँ बाप हमें सिखाते हैं, हर कोई माँ बाप जो है वो एडवेंचरस होना नहीं सिखाते। तो वो जब हम बड़े होते हैं और एडल्टहुड में चले जाते हैं और फिर बाद में अपनी अमली जिंदगी में भी कदम रखते हैं, तो वो बिलीव्स जो हैं वो हमारे कोर पर्सनालिटी का पार्ट बन जाते हैं। तो इस तरह के ये जो बिलीव्स हैं इनको अनलर्न किस तरह से किया जाए? बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सवाल और बहुत ही
संजीदा मतलब ये चीज़ है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। एक तो आपने कहा ना एडवेंचरस का जो लफ्ज़ है, मैं एडवेंचरस के फेवर में नहीं हूँ कि माँ बाप आपको एडवेंचरस बनाए, मगर माँ बाप आपको इतना ये समझ लें कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, ना कि एडवेंचरस बनाए, कि आप अपने फैसले खुद करें। हमारे यहाँ मैंने पहले भी बताया कि ज़िंदगी में हमारे लिए को हम खुद नहीं सोचते, पूरी दुनिया सोच रही होती है और हमें सोचने का मौका दिया ही नहीं जाता। और हमारे साथ मजबूरी है कि हम लोगों के पूरी उम्र हो जाती है और हम दूसरों के ख्वाब जी रहे होते हैं, हमें यही नहीं पता चलता हमारे अपने ख्वाब क्या थे। वो इतने पीछे रह जाते हैं और दब के रह जाते हैं, और जो हम महसूस करना भी फिर छोड़ देते हैं। लेकिन फिर उम्र के एक हिस्से में आके फिर जब रिग्रेट्स की कहा हम पूछते हैं कि यार अपनी जो पछतावे हैं वो सुनाए, तो उनके पास सिवाय कहानियां जो होती हैं पछतावों के और कुछ होती नहीं, उसमें कोई सक्सेस कहानियां नहीं होती है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाए जो वो चाहते थे, उनसे करवाया गया जो लोग चाहते थे। और फिर वही हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे, लोग के चक्कर में लोग पागल हुए होते हैं कि जी मैंने ये कर दिया तो ये होगा। अब देखिए ना, परसिस्टेंस के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि आपके पास कोई डेफिनेट पर्पस हो, फिर आपके पास सेल्फ रिलायंस हो, यानी आपकी खुद एतमादी हो, खुद डिपेंडेंसी हो अपनी, कि ये मेरे, देखे ना, जब मैं कब परसिस्टेंट रहूंगा, जब मैंने ये खुद फैसला किया होगा, ठीक है, कि ये मेरा फैसला है ना, तो मैं फिर स्टिक करूंगा उसे। लेकिन अगर मेरा ये फैसला मेरा है ही नहीं, बल्कि मुझ पे लादा गया है, तो फिर मुझ में सेल्फ रिलायंस कहाँ से आएगी। फिर उसके बाद है कि वही डेफिनेटनेस ऑफ प्लान, वो भी मेरे नहीं है, क्योंकि प्लान भी लोगों ने मशवरे में दिए हुए हैं मुझे, तो मेरा अपना है। फिर एक्यूरेट नॉलेज भी मेरे पास नहीं है, जो मेरे टीचरों ने मेरे सर पे लाद दिया, जैसे आपने कहा ना फॉल्स बिलीफ और वो अनलर्न करने वाली बात, वो ऐसे बिठा दिए गए जिनकी मुझे जरूरत ही नहीं थी और मुझे खामखा लाद दिए। अब मैं उसे लिए फिर रहा हूँ, उसका बोझ। फिर सबसे बड़ी चीज होती है इसमें कोऑपरेशन, बहुत जरूरी होता है। कोऑपरेशन से मुराद क्या है, हमारे यहाँ इसका एक गलत मकसद है। हमारे यहाँ एडवाइजर बहुत है हमारे माशरे में, और बड़ी फ्री एडवाइस है, जहां चले जाए मशवरा तो मुफ्त में ऐसे दे रहे होते हैं कि बस आप पूछे नहीं। कोऑपरेट कोई नहीं कर रहा होता, एडवाइस सब होते हैं। एडवाइस तो वो ऐसी देंगे कि आप हैरान हो जाएं। यानी वो एक ऐसा आदमी जो खुद जिंदगी में सबसे नाकाम है, वो आपको करोड़पति होने के तरीके सिखा रहा होता है। फिर वो पान वाला जो बैठा हुआ है वहां पर पान की रेडी लगाए हुए, वो डोनाल्ड ट्रंप को बताता है उसने क्यों इलेक्शन हारा। तो मतलब इस किस्म की बेवकूफ एडवाइजेस तो हर एक दे रहा है, लेकिन कोऑपरेशन नहीं मिलता। इसीलिए नेपोलियन हिल ने इस किताब में जो मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट जो दिया था, वो आप ऐसी टीम तैयार करते हैं अपने गिर्द जो आपको कोऑपरेट करे, मतलब ना कि आप पे लादे, बल्कि आपके साथ शेयर करे चीजों को, ताकि आप अपने डिसीजन करते हुए ज्यादा ये एतमाद से कर सकें। फिर वही बात है, खुद विल पावर जो होती है, सबसे बड़ी चीज तो विल पावर है आपकी। फिर हैबिट्स जो होती हैं जो आप में जन्म लेती हैं, आदत। अब आदत कैसे जन्म लेती हैं, आपको शायद अंदाजा है कि जब हम कोई चीज सोचते हैं, ठीक है, तो वो जहन में पहले एक ख्याल आता है, फिर उसके नतीजे में हम कोई एक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो हम एक्ट करते हैं और बार बार अगर वही एक्ट करते रहें तो वो हमारी आदत बन जाती है। यानी you sow an act, it becomes a habit। और फिर वही हैबिट जो अब हम, चूंकि हमारी आदत में शामिल है, तो वो रिपीटेडली जब हम कर रहे होते हैं, देन इट बिकम्स योर कैरेक्टर। फिर वो आपका किरदार तश्कील, एंड देन यू सो योर कैरेक्टर, इट बिकम्स योर डेस्टिनी। फिर वो आपकी मंजिल हो जाती है। तो मेरा मतलब है कि शुरू कहाँ से होता है, एक सादा से ख्याल से। तो अगर हम उसी स्टेज पर ख्याल को बेहतर कर लें तो हैबिट्स भी अच्छी हो जाएंगी, हम अच्छी हैबिट्स डेवलप कर लेंगे। अब जैसे लोगों को, बहुत सारे लोग बड़े अच्छे होते हैं, आप यकीन करें, मैं अपने चंद दोस्तों को जानता हूँ कि वो बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत मतलब तरस आता है कभी कभी उन पर दोस्ती में। वो हैं बजाते खुद बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी हैबिट है झूठ बोलने की। अब मैं क्या करूं, वो ना चाहते हुए बोल जाते हैं, क्योंकि आदतन उनकी आदत है कि वो जहां पर इतनी सी बात होगी उसको इतना एग्जैगरेट करके बोलेंगे, यानी झूठ बोल देंगे, तो लोगों को परेशान कर देंगे। हालांकि मैं जानता हूँ दिल के बहुत अच्छे भी हैं, उनके ख्याल भी, लेकिन वो हैबिट्स डेवलप हो गई।
اب وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو میں نے یہ پہلے ہی کہا کہ استقامت جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. ان لرن کا جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا وہ بڑا خوبصورت ہے کہ وہ فالس بلیف، وہ فالس چیزیں، جیسے بچپن میں ہمیں وہ بٹھا دیا سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا. اب بھوت تو اب اس عمر میں آ کے مجھے تو پتا ہے بھوت نہیں ہوتا بھائی، لیکن آج کل تو چلو خیر ہماری امائیں اور دادیاں اور نانیاں وہ نہیں سناتی کہانیاں، لیکن ہمارے دور میں تو نہ ٹی وی تھے نہ یہ سب کچھ تھا، تو ہمیں یہی سننا پڑتا تھا. لیکن اب اس عمر میں بھی آ کے اندھیرے میں اگر ذرا سی کوئی آواز نکال دے تو پہلا خیال کیا آ جاتا ہے، گھر بھوت نہ ہو. حالانکہ ہمیں پتا ہے بھوت نہیں ہوتا، لیکن وہ فالس بلیف میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ایک دم پیچھے سے ٹریگر کر جاتا ہے. تو اسی طرح یہ ان لرن کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، مشکل. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی نئی چیز سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. دنیا کا سب سے مشکل ترین اگر کوئی کام ہے تو وہ ان لرن کرنا ہے، اور اس پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ فالس بلیفز کو جان چھڑانا اور ان سب چیزوں کا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پرسسٹنس میں. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر جیسے ہمارے یہاں کچھ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ بھی لیک آف پرسسٹنس کیسے دیکھا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم وہی چیزیں کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر پاتے اپنے پرپس کو، تو وہ آپ کو نظر آنے لگتا ہے. پھر پروکرسٹینیشن از دا مین تھنگ، یعنی ٹمارو سنڈروم، یار کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے. یہ اتنا بڑا بیماری ہے ہمارے یہاں کہ اندازہ لگا لیں کہ بعد میں کر لیں گے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اب یہ مجھے یاد ہے میرے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا یہ قصہ کہ میری ملاقات ہوئی ایک دنیا کے بڑے گرو ہیں، 7 گرو کہلاتے ہیں انڈیا کے، اور وہ پورے بین الاقوامی اسپیکر بھی ہیں اور بڑے کمال کی شخصیت ہیں. تو میری ملاقات ہوئی ان سے اور میں ان سے کچھ موقع ملا مجھے 1-on-1 گفتگو کرنے کا. تو انہوں نے ایک ہی بات جو میں ان سے لے کر نکلا وہاں سے، دا ٹیک اوے واز، انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے غور کیا ہے کہ 90% لوگ کا مسئلہ کیا ہے، وہ الارم لگا کے سوتے ہیں. اب وہ الارم لگاتے ہیں جیسے صبح 6 بجے کا، اور جب 6 بجے وہ الارم بجتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، ہاتھ مار کے اس کو سنوز پہ ڈال دیتے ہیں کہ 9 منٹ اور سو لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جس شخص نے اپنے دن کا آغاز ہی تھوڑی دیر بعد پر کر دیا تو اس کا بقیہ دن کیسے گزرے گا. وہ ہر چیز کو پش کرتا چلا جائے گا، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے. بھائی اگر آپ کو 6 بجے نہیں اٹھنا تھا تو 6:09 کا لگا لیتے الارم، بات سیدھی سیدھی. لیکن جب وہ بج گیا تو بج گیا، that's it, that's your time to get up. تو وہ بڑی خوبصورت مجھے لگی تھی ان کی بات کہ وہ واقعی اس نے مجھے چینج کیا. اب میری عادت بھی یہی تھی، اب میں سنوز نہیں کرتا ہوں، میں اڑ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، چاہے میں کہ اب یہ غلط ہوگا. پھر یہ جو اسپیشلائز نالج کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. اب وہ مسئلہ یہ کہ جی امیر تو مجھے بننا ہے فلاں کی طرح، لیکن محنت ہم نے کرنی نہیں ہے. مثلا جسے دیکھو وہ ہوتا ہے کہ بل گیٹ بن جاؤں، اور بل گیٹ کی طرح ذرا کام تو کرو، ونڈو تو نکالو کوئی. وہ نہیں کرنی، بس اللہ کروا دے گا کبھی نہ کبھی والی بات. تو وہ پھر آگے نہیں بڑھتے. پھر ان ڈیسیجن، میں نے کہا نا ڈیسیجن ہی نہیں کر پاتے، فیصلہ ہی نہیں، قوت فیصلہ ہی نہیں ان کی. وہ اسی میں پریشان ہوتے ہیں کہ یار میں فیصلہ نہیں کر پاتا. او بھائی یہی تو تیرا فیصلہ ہے کہ تو فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، اس سے باہر آ جا. فیصلہ تو تم کر ہی رہے ہو، لیکن تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ فیصلہ نہیں کر پاتے، تو اس سے باہر آ جائیں آپ. پھر اس کے بعد ہے لوگوں کی چیزوں پہ ڈپینڈ کرنا کہ دوسرے میرے لیے یہ کر دیں. پھر میں خود ایک بڑا پرابلم اور ہے ہمارے ساتھ میمونہ، وہ ہے سیلف سیٹسفیکشن کا، خود اطمینانی. وہ بھائی خود اطمینانی کیا چیز ہوتی ہے، مجھے تو آج تک نہیں سمجھ میں آیا. آپ مطمئن ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، انلیس آپ وہ اچیو نہ کر لیں جو آپ کا ریئل گول ہے. تو وہ ہمارے یہاں پھر ہم لوگ بلیمنگ کا یہ ایک اور ہماری عام عادت ہے، دوسرے کو بلیم کر دینا. یار حکومت صحیح نہیں جا رہی، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اپوزیشن نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور شہر کا نظام خراب ہے، نالیاں صاف نہیں ہے تو اس سے تیری ترقی کا بھی کیا تعلق ہے. خود تو اپنا کام تو کر نہیں رہے. ہم چاہتے ہیں پوری دنیا بدل جائے، ہمارے والدین ہمارے لیے ٹھیک ہو جائیں، بیوی ٹھیک ہو جائے، شوہر ٹھیک ہو جائے، بچے سیدھے ہو جائیں، میں نہ ہوں. تو ہم بلیم دوسروں پہ کرتے رہتے ہیں. پھر ہماری سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ ویکنیس آف ڈیزائر، ہماری خواہش میں کوئی جان نہیں ہوتی. پھر اسی وجہ سے پھر ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں، اپنی
مطلب پرسسٹنس آ ہی نہیں پاتی ہماری زندگی میں. تو یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں. صحیح سے. تو ڈاکٹر صاحب جو آپ پہلے ذکر کر رہے تھے نا، جو میرا سوال بھی تھا آپ سے کہ بچوں کی ہم اس طرح سے تربیت کرتے ہیں جو کہ بعد میں ان کے بڑے پختہ جو ہے وہ بلیفز بن جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ تو ہوتا ہی یہ ہے کہ نہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے، نہ اس کا انٹرسٹ، نہ اس کا پیشن دیکھا جاتا ہے. بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں آج کل کس ڈگری کی مانڈ ہے. پہلے ہم نے دڑا دڑ جو ہے وہ ڈاکٹرز پیدا کیے، پھر انجینئرز ہو گئے، انجینئرز کے بعد کمپیوٹر سائنسز، اور پھر جو ہر 2-3 سال کے بعد ایک نئی ڈگری کا ایک بوم آ جاتا ہے اور ہم سارے لوگ اس کے پیچھے جو وہ ریٹ ریس ہے نا، بالکل وہی بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے ہم نے. پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی 4 پیسے آ جاتے ہیں تو ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ یار کیڑا کاروبار کرنا چاہیے. تو مطلب یہ بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ ہم خود کن چیزوں میں ایکسل کر سکتے ہیں، اس کو جو کہ ہمارے انٹرسٹ سے میل کھاتی ہوں، اور جو جن کو کر کے آپ کو خود کو مزہ آئے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں منافع جو ہے وہ کہاں سے زیادہ آئے گا، اور مارکیٹ میں آج کل ڈیمانڈ کس چیز کی ہے. جی اصل میں کیا ہے کہ یہ شائننگ آبجیکٹ سنڈروم کہلاتا ہے نا، کہ ہم ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں فلاں اگر اس کام میں لکھ پتی یا کروڑ پتی بن گیا تو میں بھی بن جاؤں. وہ بھائی آپ صرف اس کا اینڈ ریزلٹ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی جو پری ریکویسٹس ہیں یا جو اس کی لوازمات ہیں آپ ان پر غور نہیں کر رہے ہیں. تو ہم میں یہ ایک بڑا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا بھیڑ چال، ہر آدمی اسی کام کی طرف راغب ہوتا ہے اگر کوئی اس میں کامیاب نظر آ جائے. اور دنیا میں ایسے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے صرف بھیڑ چال کی وجہ سے کہ فلاں کامیاب ہے تو میں بھی ہو جاؤں گا. کیا آپ کو وہ کام آتا بھی ہے؟ تو وہ آتا ہی نہیں ہے اور ہم پیچھے دوڑتے ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم لوگ جو ہے بس اچھا پھر ہمارے یہاں علمیت یا جسے کہا جاتا ہے وہ ڈگری کی بنیاد پہ کہلاتے ہیں لوگ، حالانکہ علم کا اور ڈگری کا کوئی تعلق آپس میں اتنا زیادہ نہیں ہے. بہت سارے ماسٹرز کی اور پتہ نہیں بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے بھی جاہل آپ کو اس دنیا میں مل جائیں گے، اور بہت سے بنا ڈگری کے بڑے بڑے عالم مل جائیں گے جو آپ کو بڑے کام کی بات بتا سکتے ہیں زندگی کے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، تو یہ 2 الگ الگ چیزیں. ہم لوگوں نے ڈگری کو ایک تو سب سے پہلے ہمارے والدین کا میں شامل ہوں کہ ہم لوگوں کا بنیادی پرابلم کیا ہے کہ ہم تعلیم اس لیے دلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں بچے کو جس میں کہ وہ امیر ہو یا پیسہ آ جائے. اس کا پیسے کو کمانے کی بنیاد پہ ہم ان سے تعلیم حاصل دلوا، لیکن ہم انہیں علم نہیں دینا چاہتے جو اسے آنا چاہیے، وہ ہنر نہیں سکھانا چاہتے جو اس کے پاس ہونا چاہیے. یعنی جینے کا ہنر سب سے بڑا ہنر ہے، ہم کبھی سکھاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو، لیکن ہم ڈگری کہتے ہیں یہ لے لو اس میں بڑی تنخواہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ شائننگ آبجیکٹ والا جو ڈرامہ ہے اس سے باہر ہونا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو وہ شعور دیں، ان کو سوچنے کی صلاحیت دیں، اور انہیں صرف اور صرف ایک اسکل سکھا دیں کہ سوچنا کیسا ہے، سوچنا کیسے، نہ کہ صرف یعنی ہم ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ سوچنا کیا ہے. نہیں، ہمیں سکھانا چاہیے سوچنا کیسے ہے، تو وہ خود بخود پھر سوچیں گے. اب میں تھوڑا سا ایک چھوٹی سی چند ٹپس دے دیتا ہوں کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ پرسسٹنٹ، جیسے آپ نے پوچھا تھا پہلے بھی. تو اس میں کیا ہے کہ ہمیشہ ایک ڈیفینٹ پرپس ہونا چاہیے بائی برننگ ڈیزائر، جس کی پشت پر ایک بڑی برننگ ڈیزائر ہو. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ایک ڈیفینٹ پلان ہو، یعنی اچھا منصوبہ بھی ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہو کہ آپ کو جتنے بھی منفی آپ کے ذہن پہ اثرات ہیں ان سے جان چھوڑانی ہوگی، اور پھر اس کے بعد فرینڈلی الائنس کرنا ہوگا ان لوگوں سے جو آپ کی طرح کے ہوں یا آپ کی طرح آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہوں. تو یہ چند چیزیں آسانی سے کی جا سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں اور آپ آگے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کی پرسسٹنس لیول یہاں سے وہاں چلی جائے گی، اور پرسسٹنس از دا کی ٹو سکسیس، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تھنک اینڈ گرو رچ جس کی بات کر رہی ہیں آپ،
تو اس میں دیکھیں بے شمار کہانیاں مصنف نے بتائی ہیں پرسسٹنس کے متعلق، لیکن ایک کہانی جو مجھے سب سے انسپائر کرتی تھی وہ ایک سیاہ فام بچی کی ہے جی، جس کی ماں نے اسے کہا کہ جاؤ اور 50 سینٹ لے کر آؤ، اور وہ وہاں سے چلی، اور وہ ایک صاحب جن کی ایک فلور مل ٹائپ کی تھی، اس زمانے میں چکی کہہ لے، آٹے کی چکی تھی، اور چلاتے تھے، اور ان کا جو بھتیجا تھا وہ بڑا مشہور، اس کا بھی ایک قصہ ہے، وہ بعد میں اس کا ذکر کریں گے، ڈاربی اس کا نام تھا، جو 3 فٹ سونے کی کان سے دور رہ گیا تھا، یہ اس کی کہانی ہے۔ تو اسی کا انکل کی وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ سیاہ فام بچی، اور یہ بات ہو رہی ہے 1920 کے قریب، اور 1920 وہ دور ہے امریکہ کا جب کہ ابھی غلامی سے پوری طرح سے نجات نہیں پائی تھی سیاہ فام نے، مطلب تحریک چل رہی تھی لیکن ابھی موجود تھی۔ تو وہاں پر ایک اتنی سی بچی داخل ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے، وہ آدمی اسے دیکھتا ہے، گورا یا سفید فام جو بندہ ہے، وہ پوچھتا ہے کہ کیوں آئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میری ماں نے کہا ہے مجھے 50 سینٹ دیں آپ۔ تو اس نے کہا میں تو نہیں دیتا، جاؤ یہاں سے بھاگو۔ جی، تو وہ بڑی ادب سے اس نے کہا یس سر، لیکن وہ کھڑی رہی۔ وہ 2-4-5 منٹ بعد اس کا دھیان ہوا تو دیکھا یہ بچی تو پھر کھڑی ہے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نا کہ میں نہیں دے سکتا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا یس سر، پھر کھڑی رہی ہے۔ جب بہت 3-4 بار ایسا ہوا تو اس کو بڑا غصہ آیا، وہ سفید فام، کیونکہ وہ لوگ بہت ایک قسم کا تھوڑا اس زمانے میں ہیٹریڈ تھا۔ تو اس نے کہا یہ دماغ ہے اس بچی کا، تو اس نے کیا کیا، ہاتھ میں اس کے جو بھی کوئی ٹول وول ہوگا، اس نے کہا میں اٹھا کے تمہیں مار دوں گا۔ تو اس نے کہا یس سر، اور کہہ کر وہ اس کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ تو جب وہ دیکھا تو اس نے کہا کیوں تم میری طرف آ رہی ہو؟ کہنے لگا، چیخ کر بولی کہ میری ماں نے کہا ہے مجھے 50 سینٹ چاہیے۔ اور اس کی چیخ اور اس کی جو کریج تھی، اس نے فوراً وہ ٹول پھینکا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور وہ 50 سینٹ کا سکہ نکالا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ جب اس نے سکہ لیا تو وہ اس کی پر نظریں گاڑے ہوئے، اسے پتا تھا یہ غصے میں ہے، تو وہ مڑی نہیں، اس کی طرف دیکھ کر ہی پیچھے چلنا شروع ہو گئی، اور پھر وہاں سے وہ نکل کے چلی گئی۔ اور یہ شخص دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے بیٹھا ہوا سوچتا رہا۔ اور یہ اس دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی سیاہ فام بچی نے ایک سخت گیر قسم کے سفید فام کو شکست دے دی۔ اس وجہ سے وہ استقامت تھی اس کی، کھڑی رہی، ڈری نہیں۔ تو وہ استقامت ہے۔ لیکن پھر اگر آپ اس کتاب کی اصل لب و لباب کی طرف چلیں، چونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہمارا، تو سب سے بڑی جو مثال دی ہے نیپولین ہل، جو کہ ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، 1930 میں یہ سب کچھ لکھا گیا، 1936 تک۔ تو آپ غور کریں، اور یہ ایک عجیب سی بات ہے، وہ کہ یہ اس نے اپنے نقطۂ نگاہ سے جو لکھا وہ لکھا، لیکن اس نے دنیا کی سب سے بڑی استقامت کی اگر کوئی مثال دی ہے تو وہ کس کی دی؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچئے کہ میرے آقا کی، کہ دنیا میں اس سے بڑی تو کوئی استقامت کی مثال ہی نہیں۔ 40 سال 40 برس تک ریاضت اور عبادت کرنا، اور پھر دعویٰ نبوت کرنا، یہ ہے استقامت کی سب سے بڑی مثال۔ استقامت اس سے زیادہ اور کون ہمیں سکھا سکتا ہے، کون سمجھا سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیے جو میرے آقا نے کیا ہے، اگر ہم اور آپ اگر اس کا ایک عشر اشیر بھی کر لیں تو کوئی وجہ ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امارت سے، اس سکھ سے نہیں نوازے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو روحانی سکھ، کیا آپ کو معاشرتی سکھ، کیا آپ کو مالی سکھ، کیا آپ کو جذبات اور ہر حساب سے ذہنی سکھ، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ استقامت کا یہ پورا چیپٹر جس کو اس نے وائنڈ اپ کیا تھا وہ میرے آقا کے نام سے، تو یہی بات مجھے یہ سب سے زیادہ تسکین دیتی ہے اور تقویت دیتی ہے کہ یار ایسا کون سا کام ہے جو میرے آقا کرتے ہیں اور میں نہ کروں۔ تو ہم کو صرف اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو میں یہی کہوں گا لاسٹ میں کہ اس کتاب کا استقامت کا یہ جو چیپٹر ہے، یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سنت رسول بھی ہے،
اور اس میرے آقا کی پیروی بھی ہے. جی بالکل بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی اس ٹاپک کے اوپر. تو اب ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اگلے پروگرام میں کیا انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ چونکہ ہم باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے پہلے چیپٹر سے, اور اس کا جو پہلا چیپٹر کہہ لیں وہ بھی اس کو کہلاتا پریفیس یعنی تعارف ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہے جس پر ہم بات کریں گے. اس کے بعد پھر اگلے چیپٹرز پہ ہم آ جائیں گے جو کہ ڈیزائر ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ہم آپ کو بتائیں گے, اور ڈیزائر سے ہی کہانی پھر شروع ہوگی, اور باقی سٹیپس ہیں وہ ہم آپ کو پڑھاتے چلیں گے. تو اگلی بار اگر آپ کی جو بھی سوالات ہیں ڈیزائر اور اس سے پہلے جو بھی آپ اس کتاب کے متعلق یا جو دوسری کتابیں میں نے ذکر کی ہیں جیسے سائنس آف گیٹنگ رچ کے متعلق, آپ ہم سے کیجیے, تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جوابات دیں. اور اس کے علاوہ آپ جو ہمارے جنرل کویسچنز ہیں, لیکن ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم زیادہ ایک دم اگر پلاننگ کی طرف چلے گئے یا دوسرے چیپٹرز کی طرف بہت کوئی, تو اس سے پھر وہ انٹرمنگل ہو جائے گی ساری چیز. تو اسی آرڈر میں اگر رکھیں گے, آپ سوال ضرور بھیجیے, ہم اسے نوٹ کر لیں گے, اس چیپٹر کے آتے ہی ہم اس کو سامنے لے آئیں گے, یا تو ایسا کر لیں گے ہم. لیکن یہ کہ آپ کا ہر قیمتی ہے, ہم کوشش کریں گے ہر سوال کا جواب دیں. اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور رائے ہے, کوئی مشورہ ہے اس پروگرام کے حوالے سے, وہ بھی ہے مجھے یا میمونہ کو بھیجیے تاکہ ہم اسے اور بہتر سے بہتر کر لیں, اور کوشش کریں کہ آپ کو انگیج رکھیں اس پروسیس میں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتاب جو مارکۃ الآراء کتاب ہے, دنیا کی سب سے بڑی کتاب جسے ہم کہتے ہیں, ہم سب کو ذرا آسانی سے سمجھ آ سکے. جی جی بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ونس اگین, اور ہم ہمارے دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ آپ سے اگلے منگل کو شب 9 بجے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thank you very much and see you again on next Tuesday.